السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 14 سے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخیل المصومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ جی، اس آیت میں جن جن اشیاء کا نام لیا گیا ہے، ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر جا گزین ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، اور انسانوں کی اکثریت اس امتحان میں فیل ہی ہوتی رہتی ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بذات خود بری ہو، اور ان سے محبت کرنا بھی ایک فطری امر ہے، اور فطری امر بھی بذات خود برا نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جاتی تو اس دنیا کی رنگینیاں، یہ لہلہاتے کھیت اور باغات اور تہذیب و تمدن کے نظارے کچھ بھی نظر نہ آتا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو یہ چیزیں بذات خود بری ہیں، اور نہ ہی ان سے محبت اور ان کا حصول بری چیز ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت اور حصول میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اسے آخرت یاد ہی نہ رہے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت موجود ہوتی ہے، وہ انہی چیزوں کو اسی طرح حاصل کرتے اور انہیں استعمال کرتے ہیں کہ انہیں انہی چیزوں سے دنیا کی راحت اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی چیزیں اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور اس طرح ہی انسان کو بہتر ٹھکانہ میسر آ سکتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ لوگوں سے کہیے، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جی، جنت میں پاک باز بیویوں کی زوجیت، زوج ذو معنی لفظ ہے۔ خامند کے لیے اس کی بیوی اس کا زوج ہے، اور بیوی کے لیے اس کا خامند اس کا زوج ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی نیک آدمی کی بیوی نہیں تھی تو اسے کوئی نیک بیوی ہی ملے گی، اور بری بیوی جہنم میں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نیک بیوی کا خامند برا تھا تو اسے جنت میں نیک شوہر نصیب ہوگا، اور بدکار شوہر جہنم میں ہوگا۔ اور اگر دونوں نیک بخت اور نیکوکار تھے تو انہیں جنت میں بھی رفاقت نصیب ہوگی۔ اس سلسلہ کے علاوہ بھی نیک لوگوں کو پاک باز بیویاں نصیب ہوں گی، جیسا کہ قرآن و حدیث کے بے شمار ارشادات سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کی دائمی رضامندی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا، کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے، پروردگار، بھلا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے جب کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا؟
اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ پوچھیں گے بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نعمت میری رضامندی ہے۔ اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ بندے جو عذاب دوزخ سے نجات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام پابندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں، زندگی کے ہر لمحہ حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔